بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 160 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 125 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے قوام و مکاثرہ کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد بیان کیے گئے، جبکہ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے حکمت اور ہوائے نفس پر گفتگو ہوگی۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جہاں حدیث جنود عقل و جہل میں تفصیل کے ساتھ عقل و جہل کے لشکروں کو شمار فرمایا ہے، وہاں حکمت کو عقل کے لشکروں میں سے اور ہوائے نفس کو جہل و نادانی کے لشکروں میں سے شمار فرمایا ہے۔ انسان کی روحانی سرزمین پر دو لشکر ہمیشہ برسر پیکار رہتے ہیں۔ ایک طرف عقل کی سپاہ ہے، منظم، بیدار اور نور ہدایت سے منور، اور دوسری سمت جہل کی فوج ہے، پراگندہ، غبار آلود اور خواہشات کے دلدل میں دنسی ہوئی۔ ان دونوں کے مابین ایک ازلی کشمکش جاری ہے، جس میں ہر انسان ایک میدان امتحان بن جاتا ہے۔ اسی معرکہ کے دو مرکزی کردار ہیں، حکمت جنود عقل میں سے اور ہوا جنود جہل میں سے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد مگر معرفت کے سفر میں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ حکمت کا ظہور ہوا کے زوال سے مشروط ہے۔ یہاں تک ان کی مفہوم شناسی کا تعلق ہے تو لفظ حکمت اپنی اصل میں ضبط، نظم اور دانائی کا مفہوم رکھتا ہے۔ یہ اس عقل کا نام ہے جو حقیقت کے پردوں کو چاک کر کے اسرار الہی کو پہچانتی ہے۔ حکیم وہ نہیں جو محض علم رکھتا ہو، بلکہ وہ ہے جو وقت، مقام اور مصلحت کو سمجھ کر عمل کرے۔ الفعل ما ينبغي كما ينبغي فی الوقت الذی ينبغي۔ اس کے مقابلے میں ہوا نفس امارہ کی وہ فریب دہ صدا ہے جو دل کو رب کی طرف سے غافل کر کے خواہش کے بھنور میں کھینچ لیتی ہے۔ لغت میں ہوا کے معنی گرنے کے ہیں، اور کیسی لطیف مطابقت ہے کہ جو شخص اپنی خواہش کا اسیر ہو جائے وہ حقیقتاً گر ہی جاتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، البقرہ 269۔ تو گویا بتایا کہ حکمت کسی علمی مکتب کا عطیہ نہیں بلکہ ربانی عنایت کا نور ہے۔ یہ وہ نوری فہم ہے جو ظاہر کے پردے سے باطن کی حقیقت تک پہنچنے کی راہ سکھاتا ہے۔ اسی حکمت کو حضرت لقمان کے قصے میں ایک اخلاقی فلسفے کے قالب میں بیان کیا گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ گویا حکمت کی بنیاد شکر پر ہے، اور شکر کا حاصل اور نتیجہ معرفت ہے۔ حدیث نبوی میں آیا ہے کلمۃ الحکمہ ضالۃ المؤمن اینما وجدها فهو احق بها۔ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، متاع ہے، وہ اسے جہاں پائے اپنا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ حکمت نہ زمانے کی قید میں ہے نہ مکتب کی سرحد میں، جبکہ قرآن نے بارہا اس دشمن باطن ہوائے نفس سے خبردار فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ صاد آیت 26۔ یعنی اپنی خواہش کے پیچھے مت چلو، اس کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ نیز فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، الفرقان 43۔ کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ یہ آیت دراصل بتاتی ہے کہ ہوا کی پرستش سب سے باریک اور سب سے خطرناک شرک ہے، وہ شرک جو معبد میں نہیں بلکہ دل میں ہوتا ہے۔ عرفاء اور حکماء نے کہا الحکمت نور یقذفہ اللہ فی قلب العبد، حکمت ایسا نور ہے جو خدا دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ نور عقل کو بصیرت بخشتا ہے اور دل کو سکون و وقار، جبکہ عارفان الہی کا ماننا ہے کہ ہوا دراصل نفس کی آہنگ ہے جو انسان کو ظاہری لذتوں کی طرف مائل کر کے
اس کی روح کو آسمان سے زمین پر گرا دیتی ہے۔ جب تک یہ ہوا غالب ہے عقل محبوس اور مقید ہے، اور جب عقل حاکم ہو جاتی ہے تو ہوا مغلوب ہو کر نفس مطمئنہ کا غلام بن جاتا ہے۔ حکمت و ہوا کا تعلق ایسا ہے جیسے چراغ اور اندھیرا، جہاں ایک آتا ہے دوسرا خود بخود رخصت ہو جاتا ہے۔ یہی وہ معرکہ ہے جسے اہل معرفت نے جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ نفس کی خواہشات کے مقابلے میں عقل و ایمان کی سربلندی ضروری ہے۔ حکمت انسان کو اوپر اٹھاتی ہے، حق، عدل اور محبت کی طرف، جبکہ ہوائے نفس اسے نیچے کھینچتا ہے، لذت، غفلت اور خود پرستی کی جانب۔ ایک علم کو عبادت بناتی ہے، دوسرا عبادت کو ریا میں بدل دیتی ہے۔ جہاں تک جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو نہایت ہی مختصر مگر جامع اور علمی اور عقلی تحلیل کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ فرمایا الحکمت ہی العلم بحقائق الاشیاء کما ہی بقدر الطاقہ والعمل علی وفقہ۔ حکمت کی حقیقت معرفت اشیاء علی ما ہی علیہ، یعنی جیسی وہ ہیں ویسا ان کو پہچاننا۔ یہ جملہ دراصل حکمت کی دو بنیادی ستونوں کی وضاحت کرتا ہے۔ الف، حقیقت اشیاء کا علم۔ حکمت محض ذہنی معلومات یا نظری تصورات کا مجموعہ نہیں، یہ اسرار وجود و حقائق اشیاء کا وہ علم ہے جو تطابق کے حقیقت رکھتا ہو۔ دوسرا، بقدر طاقہ، انسانی طاقت کی حد کے مطابق ہو، یعنی حکمت کا مطلب یہ ہے کہ انسان چیزوں کو ان کے اصل مقام، حقیقت، غایت اور رابطہ وجودی کے ساتھ پہچانے۔ یہی وہ تعریف ہے جسے ملا صدرہ اپنی حکمت متعالیہ میں العلم الحضوری او العقل الفعال کے ساتھ متعلق کرتے ہیں۔ دوسرا، حکمت برابر عمل کے۔ صدرہ صرف نظری معرفت کو حکمت نہیں مانتے، اگر معرفت عمل میں نہ ڈھل سکے وہ حکمت نہیں بلکہ خام علم بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا والعمل علی وفقہ، یعنی حکمت اس وقت کامل ہے جب علم و عمل میں ہم آہنگی ہو۔ اسی لیے انبیاء و اولیاء علیہم السلام حکیم کہلائے، کیونکہ وہ حقیقت کو بھی جانتے تھے اور حقیقت کے مطابق عمل بھی کرتے تھے، جبکہ ہوا کی حقیقت رائے فاسد اور شہوات نفس ہے۔ فرمایا الہوا الرأی الفاسد و اتباع النفس شہواتها الباطلہ۔ یہ تعریف ہوا کے دونوں پہلو بیان کرتی ہے۔ ہوائے نفس یعنی رائے فاسد۔ رائے فاسد کا مطلب وہ رائے، وہ نظریہ، فیصلہ یا موقف ہے جو خواہش کے تابع ہو، عقل سے منقطع ہو، حقائق سے بے خبر ہو۔ یہ وہ آراء ہیں جو انسان کے باطن میں خواہشات کے دباؤ سے پیدا ہوتی ہیں، لہذا ان کا سرچشمہ نفس ہے، عقل نہیں۔ دوم، ہوا برابر خواہشات کی پیروی کے۔ ہوا صرف شہوت جنسی یا مال و منصب کی چاہ نہیں، ہر وہ اندرونی کشش جو انسان کو حقیقت سے ہٹا کر لذت و غفلت کی طرف لے جائے وہ ہوائے نفس ہوتی ہے۔ یہ وہ باطن کی کشش زمین ہے جو روح کو نیچے گھسیٹتی ہے۔ فرمایا یحتمل ان یکون المراد بالحکمہ ما یستعمل فی کتب الاخلاق وهو التوسط فی القوة الفکریہ بین الافراط الذي هو الجربذہ والتفریط الذي هو البلاہہ، فیکون المراد بالہوا الجربذہ بما یلزمها من الآراء الفاسدہ والعقائد الباطلہ۔ حکمت علم اخلاق میں قوت فکریہ کا اعتدال۔ دوسرا احتمال بیان فرمایا اخلاقی فلسفے میں انسان کی تین قوتیں ہیں، قوت فکر، قوت غضب، قوت شہوہ۔ اس زاویے سے حکمت برابر ہے قوت فکر کا اعتدال۔ قوت فکر جب افراط میں ہو تو جربذہ، چالاکی، مکاری، بے لگام ذہانت کہلاتی ہے۔ تفریط میں گرے بلاہت، حماقت اور کم فہمی کہلاتی ہے، اور جب افراط و تفریط کے درمیان میں ہو، اعتدال میں ہو تو حکمت کہلاتی ہے۔ یہ تعریف سقراط، ارسطو، ابن سینا، خواجہ نصیر الدین طوسی اور ملا صدرہ سب کے ہاں موجود ہے۔ تو ہوائے نفس جربذہ افراط فکر ہوگی، فیکون المراد بالہوا الجربذہ بما یلزمها من الآراء الفاسدہ والعقائد الباطلہ۔ پس ہوائے نفس سے مراد افراط فکر ہے، فکری چابک دستی، غیر معتدل ذہانت،
ظاہراً ذہانت ہے مگر باطن میں نفس کی اطاعت اور فساد ہے۔ اس کے نتائج فاسد عقائد، غلط استدلال، باطل نظریے، خواہش پر مبنی رائے ہوتی ہے۔ یعنی ہوا کبھی جذبات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی ذہانت کے پردے میں۔ ایسی ذہانت جو حق تک نہیں پہنچاتی بلکہ انسان کو خواہشات کے علمی جال میں پھنسا دیتی ہے۔ یہ تعریف خاص اہل فلسفہ اور عرفان کے لیے قابل غور ہے۔ فرمایا کلا المعنیین من صفات العقل وملکاتہ ومقابلاہما من صفات الجہل وتوابعہ۔ حکمت عقل کی بنیادی صفت ہے، ہوائے نفس جہل کی اصل علامت ہے۔ جہاں حکمت ہوگی ہوا نہ ہوگی، جہاں ہوائے نفس غالب ہو جائے وہاں حکمت کا نور بجھ جاتا ہے۔ یہی وہ تقابل ہے جو جنود عقل و جہل کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ جہاں تک جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی نہایت جامعیت کے ساتھ ادبی اور عرفانی نکات بیان فرمائے ہیں۔ حکمت کی حقیقت ان کے نزدیک گمراہی سے بچانے والی لگام ہے۔ فرمایا الحکمت ما یمنع من الجہل والحکیم من منعہ عقلہ منہ۔ حکمت وہ قوت ہے جو انسان کو جہالت سے روک دے۔ وہ حکمت کی تشریح گھوڑے کی لگام حکمت الدابہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ جس طرح لگام سرکش گھوڑے کو بے راہ روی سے روکتی ہے، اسی طرح حکمت عقل کے لیے ضبط اور قیادت کا آلہ بن جاتی ہے۔ اخذت من حکمت الدابہ وہی حدیدۃ اللجام لانہا تمنع الدابہ عن الجموح۔ یہ تشبیہ نہایت دقیق ہے کیونکہ حکمت عقل کو بے مہار بھٹکنے نہیں دیتی۔ حکمت انسان کی فکری قوتوں کو قابو میں رکھ کر درست رخ عطا کرتی ہے۔ حکمت انسان کو خواہش نفس اور نفسانی بے راہ روی سے روک کر نجات کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہاں ملا صالح حکمت کو محض علم نہیں بلکہ نور ہدایت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ فرمایا المراد بہا العلم والعمل النافعان فی الآخرہ واتباع ما هو الاصلح والانفع۔ حکمت وہ علم و عمل ہے جو آخرت میں فائدہ دے۔ حکمت یعنی علم نافع، عمل نافع۔ جو علم آخرت سے بے تعلق ہو وہ حکمت نہیں، جس عمل کا مقصد خدا نہ ہو وہ حکمت نہیں۔ حکمت کا محور نجات اور لقاء اللہ ہے، نہ کہ فلسفیانہ مباحث کی پیچیدگیاں۔ لا مشتہر من العلم بحقائق الاشیاء والتصدیق باحوالها والعمل بما يقصد به العمل اذ هو شامل للحکمت النظریہ باقسامها اعنی علم ما بعد الطبیعہ، علم الریاضی، علم الطبیعی، وللحکمت العملیہ باقسامها اعنی تہذیب الاخلاق وتدبیر المنازل وسیاسات المدن۔ ملا صالح کے نزدیک معروف فلسفیانہ اقسام مراد نہیں ہیں۔ علم بحقائق الاشیاء میٹافزکس، اسی طرح جیومیٹری، آسٹرونومی، ارتھمیٹک، آپٹکس، نیچرل فلاسفی، میڈیسن، ایگریکلچر، یہ تمام علوم حکمت شرعی کے دائرے میں نہیں۔ یہاں ان کا مدعا یہ ہے کہ دین کا مقصد انسان کو آخرت کی کامیابی تک پہنچانا ہے۔ ایسے علوم جو انسان کے انجام، تزکیہ نفس اور خدا شناسی سے غیر متعلق ہوں وہ حکمت نہیں۔ نہ ان کا انکار ہے نہ مذمت، بلکہ انہیں حکمت کہنا درست نہیں۔ اس مقام پر فلاسفہ اور عرفاء کے درمیان حکمت حقیقی اور حکمت صناعی کے درمیان تفریق واضح کرتے ہیں۔ یہ سارے علوم وسیلہ ہیں، مقدمہ ہیں، لیکن مقصد اور منزل نہیں بن سکتے۔ فرمایا الظاہر انہ لا مدخل لاصول الریاض فی الدین والشارع لا یرغب فیہا وہی علم الہندسہ الباحث عن المقادیر واحکامہا، کہ ان چیزوں کا دین میں ترغیب نہیں ہے، اور علم ہندسہ جو مقداروں سے بحث کرتا ہے، اسی طرح علم الحساب جو احوال عدد اور اس کے خواص سے بحث کرتا ہے، علم النجوم الباحث عن اختلاف اوضاع الاجرام العلویہ بنسبت بعضها الى بعض، اسی طرح بالنسبت الى الاجرام السفلیہ وعن مقادیر تلک الاجرام وابعادها۔ تو یہ علمی بحثیں ضرور ہیں، بہت سی ترقی دنیاوی اس میں شامل ہے، لیکن اس کو منزل اور مقصد انسان کی حیات کا مقصد نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس مقام پر جناب ملا شعرانی کا جو حاشیہ ہے شرح اصول کافی ملا صالح مازندرانی پر، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا حدیث میں حکمت اصطلاحی مراد نہیں کیونکہ اسے ہوائے نفس کے مقابل قرار دیا ہے۔ اگر اصطلاحی علم مراد ہو
تو وہ جہل یا سفاہہ یا غباوت کے مقابلے میں ہونا چاہیے۔ لیکن جو شارع ملا مازندرانی نے کہا کہ شارع نے علوم ریاضی وغیرہ میں ترغیب نہیں دی، تو اس میں اشکال ہونا چاہیے، کیونکہ علم نجوم کی ترغیب موجود ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار وغیرہ لآیات لقوم یعقلون، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں عقل و شعور سے کام لینے والوں کے لیے، ان میں دلائل توحید ہیں، آیات کثیرہ ہیں، طب و تشریح وغیرہ۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اور دوسری اشکال فرمائی کہ ہر وہ چیز جس میں شارع نے ترغیب دی ہے ہمیشہ اسی کوئی مراد نہیں لینا ہوتا، کہ علم حکمت اصطلاحی جو الہیات اور علم نفس اور تہذیب نفس سے مربوط ہے تو ان کو انسان ہر جگہ پہ مراد لینے لگے، کہ ظاہر کلام شارع یہ ہے کہ علم حکمت اصطلاحی سے جو متعلق ہے الہیات، علم نفس اور تہذیب سے، ان میں ترغیب دی گئی ہے، اور یہ علوم ریاضی اور طبیعی کے علاوہ ہے۔ یہ جناب ملا صالح کی عبارت کا تتمہ ہے کہ جس میں انہوں نے بعض دوسرے علوم کی بھی رد فرمائی ہے، کہ علم تعلیف جو احوال مؤلفہ سے بحث کرتا ہے، علم موسیقی جو تناسب اصوات سے بحث کرتی ہے، تو ان کی حکمت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علم مناظر و مرایا، علم جبر وغیرہ، علم جر اثقال، تو یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک اس حکمت میں شامل نہیں ہیں۔ تو گویا ان کے نزدیک حکمت باطن کا نور، راستے کی روشنی ہے، دل کو روشن کرتی ہے، حقائق کو آشکار کرتی ہے، شرعی احکام کا مقصد سمجھاتی ہے، انسان کو بصیرت آخرت عطا کرتی ہے، اعمال کو اخلاص کی سمت لے جاتی ہے۔ اس لیے خلاصہ ہوگا یتنور قلب العاقل، عقل مند کا دل نور سے بھر جاتا ہے حکمت کے ذریعے۔ یہ نور ایمان کی تقویت، فہم شریعت، حسن عمل، بصیرت محمودہ، اخلاق فاضلہ عطا کرتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں الہوا مصدر ہوا ہو، اذا احبہ واشتہا ہو، جو چیز نفس خواہش کرے۔ ابتدا میں ہوا ہر قسم کی چاہت کا نام ہے، لیکن پھر عرف میں ہوا صرف مذموم خواہش کے لیے استعمال ہونے لگا۔ سمی بہی الہوا المشتہى محمودا کان او مذموما ثم غلب علی المذموم، والمراد هنا المعنى المصدری عنی اتباع المہویات الذمیمہ واقتفاء المشتہیات القبیحہ۔ نفس کی ہر وہ خواہش جو حکم شرع کے خلاف ہو، جو عقل کے نور سے بے بہرا ہو، جو انسان کو حق سے دور کرے، وہی ہوا کہلاتی ہے۔ جناب ملا صالح کے نزدیک حکمت کے جنود عقل میں سے ہونے اور ہوا کے جنود جہل میں سے ہونے کی وجہ بھی ظاہر ہے، کیونکہ حکمت قلب عاقل کو منور کرتی ہے، عقل کو مضبوط کرتی ہے، علم نافع عطا کرتی ہے، آخرت کی رہنمائی کرتی ہے، اخلاق و اعمال کو پاک کرتی ہے، جبکہ ہوائے نفس دل کو تاریک کرتی ہے، نفس کو غالب کرتی ہے، خواہشات کی پیروی کرتی ہے، گناہوں کی طرف کھینچتی ہے، بصیرت کو چھین لیتی ہے۔ جاہل خواہشات میں ڈوبا رہتا ہے تو اس کا دل مزید سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ظلمت کے ایسے طوفان میں بھٹکنے لگتا ہے جہاں سے حق کی کوئی کرن اسے نظر نہیں آتی۔ یہ منظر کشی نہایت عرفانی ہے، انسان خواہشات میں غرق ہو کر جہالت میں گم ہو جاتا ہے۔ روز قیامت کی بیداری، فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ جس دل کو حکمت نے روشن کیا وہ میدان قیامت میں نور کے ساتھ آئے گا، اور جس نے ہوا کا اتباع کیا وہ حسرت اور اندھیروں کا مسافر ہے۔ یہاں پر جناب ملا شارانی کا مفید حاشیہ موجود ہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ عقل و جہل کے لشکروں میں سے حکمت و ہوا کے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی۔ حکمت و ہوا کی کشمکش میں ہی انسان کا جوہر ظاہر ہوتا ہے۔ جب عقل کی روشنی غالب آتی ہے تو ہوا کی تاریکی مٹ جاتی ہے، اور جب خواہشات کا دھواں پھیلتا ہے تو حکمت کا چراغ بجھنے لگتا ہے۔ لہذا مومن کا فریضہ ہے کہ اپنے دل کو حکمت کی روشنی سے روشن کرے، وہ اپنے نفس کو ہوا کے بند سے آزاد کرے۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں قرب الہی کا راستہ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ النازعات 40 اور 41۔ حکمت نور عقل و عطیہ الہی ہے، علم و عمل کا توازن اس میں ہے۔ ہوائے نفسانی میل ہے جو عقل کی حکومت کو مٹا دیتی ہے۔ قرآن نے حکمت کو خیر کثیر کہا، عرفاء کے نزدیک حکمت نور قلب ہے، ہوا ظلمت نفسانی ہے۔ جہاد اکبر کا مرکز یہی دو قوتیں ہیں، ایک اوپر اٹھاتی ہے، دوسری نیچے گراتی ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔